بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انواع کی ترتیب پڑھیں گے۔ دیکھیں، انواع نوع کی جمع ہے اور نوع کی تعریف ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق کے نوع یہ وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے، ایسے کثیر افراد پر حمل ہو جن کی حقیقتیں ایک ہو، یعنی جو متفقین بالحقائق ہو۔ ایک ہم نے کئی مثالیں پڑھی تھی، جیسے مثال کے طور پر انسان ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بہت سارے افراد ہیں، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، ٹھیک ہے، ارشد ہے، اسلم ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کے تمام انسان، یہ سب کے سب یہ انسان کے افراد ہیں، کیونکہ انسان کا معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق، ٹھیک ہے۔ اب حیوان انسان جو ہے یہ ایسی کلی ہے جو بہت ساری افراد پر بولی جائے جن سب کی حقیقتیں ایک ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقت کیسے ایک ہے؟ سب حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے کئی بھی اور بھی اس کی مثالیں پڑھی تھی، آپ پچھلے دروس پڑھ لیجئے گا، درس نمبر 38 میں ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال آپ کے دماغ میں آئے گا کہ بھئی یہ تو ایک ہی نوع ہے، ٹھیک ہے، نوع تو یہاں جو ہے نا فی ترتیب الانواع، انواع کو تو جمع ذکر کیا ہے، یہ کیا مطلب؟ یہ تو ایک ہی ہے تو اس کو جمع کیوں لایا؟ تو بھائی درس نمبر 39 میں اگر آپ کو یاد ہو، دوبارہ ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا، تو اس میں ہم نے نوع کی دو قسمیں ذکر کی تھی، ٹھیک ہے، ایک نوع حقیقی اور دوسرا تھا نوع اضافی، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کو ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ سمجھا تھا، اسی ترتیب کو ہم لکھیں گے تو آج کا درس بھی اسی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا ترتیب اس کی یہ ہے کہ جیسے انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر۔ ذرا دیکھیے گا، ہم نے کہا تھا کہ نوع حقیقی یہ وہ نوع ہے کہ جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جس کی حقیقتیں ایک ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا انسان، کیونکہ انسان کی جتنے بھی افراد پر بولا جا رہا ہے ان سب کی حقیقتیں ایک ہے، زید، عمر، بکر وغیرہ، تو میں انسان کو تو نکال لوں، یہ ہو گیا نوع حقیقی، ٹھیک ہے۔ اب نوع اضافی کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ نوع اضافی اس کو کہتے ہیں کہ ایک حقیقت ہو، اس کے ساتھ ایک اور دوسرا حقیقت ملا کر ماہوت سے سوال کیا جائے اور جواب میں جنس حمل ہو، تو جس دو ماہیتوں کے جواب میں جنس حمل ہوا ہے نا، اسے کہتے ہیں نوع اضافی۔ مثال کے طور پر انسان ہے، میں انسان کے ساتھ فرس ملا کر سوال کر رہا ہوں تو جواب میں یہ حیوان جنس آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر، یہ سب کے سب اجناس ہیں، سب کے سب جنس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں یہاں لکھ لیتا ہوں اجناس، کیوں؟ اس لیے کہ جنس کی ہم نے یہ تعریف پڑھی تھی کہ یہ وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہو۔ اب حیوان بھی، جسم نامی بھی، جسم مطلق بھی، جوہر، یہ سب ایسے افراد پر بولی جائے، ان سب کی حقیقتیں مختلف ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے سارے اجناس سے صرف انسان بچ جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ باقی ہے جیسے حمار ہے اور فرس ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ پھر نوع میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایسے افراد پر حمل ہوتے ہیں جن کی حقیقتیں متفق ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر انسان کے ساتھ میں فرس کو ملا کر سوال کروں گا تو جواب میں جنس آئے گا، اور یہی نوع اضافی ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر ایک ماہیت کے ساتھ دوسرا ماہیت ملا کر سوال کیا جائے اور جواب میں جنس حمل ہو تو اسے کہتا ہوں نوع اضافی، ٹھیک ہے۔ اب اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ جنس ہو، جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ الانسان والفرس ما ہما، ٹھیک ہے، تو جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان، صحیح ہے کہ انسان اور فرس دونوں کیا چیزیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو بھائی یہ دونوں حیوان ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں دونوں ایک انسان، ایک ماہیت کے ساتھ میں دوسرا ماہیت ملایا، ٹھیک ہے، اور جب ماہوت سے سوال کیا تو جواب میں حیوان حمل ہوا، تو اب یہ انسان یہ نوع حقیقی بھی ہے اور یہ نوع اضافی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے۔ اب اسی طرح نیچے سے اوپر چڑھتے جائیں، ٹھیک ہے، اور سوال کرتے جائیں تو اگر جواب میں جنس حمل ہوگا تو وہ نوع اضافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں حیوان کے ساتھ جسم نامی کو ملا کر سوال کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ الحیوان، ٹھیک ہے، الحیوان والشجر، ٹھیک ہے، ما ہما، کہ بھائی حیوان اور شجر، درخت، یہ کیا چیز ہے؟ تو ظاہر ہے جواب میں جسم نامی آئے گا، ٹھیک ہے۔ جواب میں جسم نامی کیوں آئے گا؟ کیونکہ حیوان بھی بڑھنے والا جسم ہے اور درخت بھی، شجر بھی بڑھنے والا جسم ہے، تو جواب میں جسم نامی آئے گا کہ یہ دونوں بڑھنے والا جسم ہے۔ اب یہ حیوان
جس کے ساتھ میں نے ایک اور حیوان کو ایک اور ماہیت کو ملا کر میں نے سوال کیا اور جواب میں جنس آیا نا تو یہ ہے نوع اضافی. اب دیکھو حقیقت کے اعتبار سے تو یہ جنس ہے لیکن چونکہ میں نے نوع اضافی کی یہ تعریف کی کہ ایک ماہیت کے ساتھ دوسرا ماہیت ملا کر جب سوال کریں گے اور جواب میں جنس آئے گا تو اسے کہتا ہوں نوع اضافی. اب میں نے یہاں حیوان کے ساتھ شجر کو ملا کر سوال کیا تو جواب میں جنس حمل ہوا کہ نہیں, تو اس وجہ سے یہ حیوان چونکہ جنس بھی ہے حقیقت کے اعتبار سے اور یہ حیوان نوع اضافی بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں یہاں لکھ لیتا ہوں نوع اضافی. یہ ایک ہوا. بالکل اسی طرح اوپر چلتے جائیں. اگر میں یہاں پر جسم نامی میں مثال کے طور پر شجر ہے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں الشجر والحجر, حجر, ٹھیک ہے, ما ہوا, والحجر ما ہما, ٹھیک ہے, کہ بھئی شجر درخت اور پتھر یہ کیا چیز ہے, تو جواب میں آئے گا جسم مطلق. ٹھیک ہے, جواب میں آیا جسم مطلق. کیوں؟ اس لیے کہ جسم مطلق اس کو کہتے ہیں جو ابعاد ثلاثہ طول عرض عمر کو قبول کرے. شجر میں بھی یہ چیز ہے اور حجر میں بھی یہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, تو طول عرض عمر پر اس کی پوری تفصیل درس نمبر 40 41 وغیرہ میں گزر چکی ہے. اب دیکھیں تو یہ جسم نامی جس کے ساتھ میں نے ایک اور ماہیت ملا کر سوال کیا اور جواب میں جنس حمل ہوا یہ بھی ہے نوع اضافی. ٹھیک ہے, اب نوع اضافی تو آپ کو صحیح اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, کہ اگر دو ماہیت ہیں ان کو ملا کر سوال کیا جائے جواب میں جنس حمل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نوع اضافی. اب دیکھیں یہ نوع اضافی اور نوع حقیقی تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اپنے اصل سبق کی طرف آتے ہیں کہ بھائی نوع کی جو ہے ترتیب کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہے کہ نوع کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 نوع سافل, نمبر 2 نوع متوسط اور نمبر 3 ہے نوع عالی. جیسے کہ درس نمبر 39 میں ہم نے جنس کی تقسیم کی تھی, ترتیب کے اعتبار سے 3 قسمیں تھی, جنس عالی, جنس متوسط اور جنس سافل. بالکل اسی طرح یہاں نوع کی تقسیم ہے, نوع عالی, نوع متوسط اور نوع سافل. فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ جنس میں عمومیت ہوتا ہے اس میں عموم کمال ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس میں جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ نیچے سے جس طرح ہم اوپر کی طرف جائیں گے تو عموم آتا جائے گا. پھر چونکہ جوہر میں سب سے زیادہ عموم تھا اس وجہ سے اس کو جنس الاجناس کہہ رہے تھے. اور ابھی تک جو یہ مقولات عشرہ گزر چکی ہے درس نمبر 41 تک یہ سب اسی جنس الاجناس کی ہی ساری جو ہے وہ تھا اجناس, سارے اقسام تھی. ٹھیک ہے, اور نوع اضافی میں یعنی نوع کی جو نوع عالی, نوع متوسط اور نوع سافل ہے اس میں کمال یہ ہے کہ خصوصیت ہو اس میں, تو اس میں اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے, تنزل کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر جوہر میں جتنی عمومیت ہے نا جسم مطلق میں اتنی نہیں ہے. جسم مطلق جوہر سے زیادہ خاص ہے. اسی طرح جسم نامی میں جتنی خصوصیت ہے جسم مطلق میں اتنی نہیں ہے. حیوان میں جتنی خصوصیت ہے جسم نامی میں اتنی نہیں ہے. انسان تو پھر سب سے خاص ہے کہ ایک ہی قسم کے افراد پر حمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال ہم یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی انواع کی 3 قسمیں ہیں, نوع عالی, نوع متوسط اور نوع سافل. اب یہ دیکھیں انسان جو ہے یہ نوع سافل ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ نوع سافل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر تو نوع ہو لیکن اس کے نیچے کوئی نوع نہ ہو. اب انسان کے نیچے صرف اس کے افراد ہیں, انسان کے نیچے کوئی نوع نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو کہیں گے نوع سافل. اچھا, حیوان جسم نامی یہ جو دو ہے, یہ دو حیوان اور جسم نامی. ٹھیک ہے, حیوان میں یہاں لکھ لیتا ہوں حیوان اور جسم نامی, یہ جو دو ہے تو یہ ہے نوع متوسط. نوع متوسط کیوں؟ اس لیے کہ نوع متوسط اس کو کہتے ہیں جس کے نیچے بھی نوع ہو اور اس کے اوپر بھی نوع ہو. اب دیکھیں حیوان ہے نا, اس کے یہ خود نوع اضافی ہے, اس کے اوپر نوع ہے, نیچے بھی نوع ہے. اور جسم نامی ہے, اس کے نیچے بھی نوع ہے نوع اضافی اور اس کے اوپر بھی جسم مطلق نوع کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, تو اس وجہ سے یہ دونوں نوع متوسط میں آئیں گے. ٹھیک ہے, نوع سافل ہوا ہے نوع متوسط. اور جسم مطلق جو ہے یہ ہے نوع عالی. کیوں؟ اس لیے کہ نوع عالی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اور کوئی نوع نہ ہو. ٹھیک ہے, اب اگر ہم جسم نامی کو جیسے شجر کو حجر کے ساتھ ملا کر سوال آیا تو جواب میں صرف یہ جنس حمل ہوا, جسم مطلق حمل ہوا. ٹھیک ہے نا, تو یہ سب سے آخر والی نوع اضافی ہے کیونکہ یہ اوپر کے دیکھو نوع اضافی اضافت سے اور اضافت نسبت کو کہتے ہیں. اس میں سے جتنے بھی یہ اپنے اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص ہے. ٹھیک ہے, جسم نامی اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص ہے.
ٹھیک ہے، جسم مطلق اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ خاص ہے کیونکہ جو چیز اس میں ہے وہ جو چیز جوہر میں ہے وہ اس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر جسم نامی میں جو ہے حجر داخل نہیں ہے لیکن جسم مطلق میں حجر داخل ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اوپر کی طرف جلا حیوان میں جو ہے شجر داخل نہیں ہے لیکن وہ شجر جو ہے جسم نامی میں داخل ہے. تو لہٰذا یہ سارے اپنے اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص ہے، اسی وجہ سے اس کو نوع اضافی کہتے ہیں کیونکہ نوع میں کمال جو ہے وہ خصوصیت کا ہے. تو یہ نوع کی 3 اقسام آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نوع سافل جس کے نیچے کوئی نوع نہ ہو اوپر ہو، جیسے انسان ہے نوع سافل ہے. اور حیوان اور جسم نامی یہ دونوں نوع متوسط ہے کیونکہ اس کے نیچے بھی نوع ہے اور اس کے اوپر بھی نوع ہے. اور جسم مطلق جو ہے یہ سب کے سب سے جو ہے اوپر والا نوع ہے اور اس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جو ہے یہ جوہر کھڑا ہوا ہے جو کہ جنس الاجناس ہے، بلکہ اس کے نیچے جو ہے انواع ہے. البتہ جو اس میں نوع سافل ہے اسی کو ہم کہیں گے نوع الانواع. ٹھیک ہے، اس کو نوع انواع اس لیے کہتے ہیں کہ انواع میں نوع میں اصل میں جو کمال ہے وہ خصوصیت کا ہے اور سب سے زیادہ خصوصیت وہ انسان میں ہے. ٹھیک ہے کہ یہی نوع حقیقی بھی ہے اور یہ نوع الانواع بھی ہے. میں امید کرتا ہوں یہ نوع کی 3 اقسام نوع عالی، نوع متوسط اور نوع سافل آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اب ذرا دیکھیں، کہا کہ فصل فی ترتیب الانواع، یہ فصل بھی انواع کی ترتیب کے بیان میں ہے. اعلم، جان لو کہ ان الانواع قد ترتب متنازلۃ، کیونکہ جتنے بھی جو انواع ہیں جیسے یہ نوع حقیقی ہے، یہ بھی نوع اضافی ہے، یہ بھی نوع اضافی ہے، یہ جو ہے یہ مرتب ہوتے ہیں متنازلۃ، نیچے اترتے ہوئے، اوپر سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے. ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا کیوں، اس لیے کہ نیچے سب جب آپ اوپر سے نیچے کی طرف آؤ گے تو اتنی ہی خصوصیت آتی جائے گی. فالنوع قد يكون تحته نوع ولا يكون فوقه نوع، پس وہ نوع کہ جس کے نیچے تو نوع ہو لیکن اس کے اوپر کوئی نوع نہ ہو، فهو النوع العالی، جیسے جسم مطلق ہے. ٹھیک ہے، میں نے جسم مطلق کے آخر میں اس کے سامنے میں نے لکھا ہے نوع عالی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے لیکن اس کے نیچے نوع ہے جسم نامی. وقد يكون تحته نوع، اس کے نیچے تو نوع ہے، ولا يكون فوقه نوع، لیکن جسم مطلق سے اوپر کوئی نوع نہیں ہے، لہذا فهو النوع العالی، یہ جسم مطلق نوع عالی ہے. وقد يكون تحته نوع وفوقه نوع، اور کبھی ایسا ہوگا کہ اس کے نیچے بھی نوع ہوگا، وفوقه اس کے اوپر بھی نوع ہوگا، فهو النوع المتوسط، وہ نوع متوسط کہلائے گا. جیسے جسم نامی، اس کے بھی اوپر بھی نوع ہے نیچے بھی نوع ہے، اور حیوان اس کے بھی نیچے نوع ہے اوپر نوع ہے. تو یہ جو جسم نامی اور حیوان ہے یہ ہے نوع متوسط. ٹھیک ہے، وہ النوع المتوسط. وقد لا يكون تحته نوع ويكون فوقه نوع، اور کبھی ایسا ہوگا کہ جس کے نیچے کوئی اور نوع نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر نوع ہوگی. جیسے انسان کے اوپر حیوان نوع کھڑا ہے نوع اضافی، لیکن انسان کے نیچے کوئی نوع نہیں ہے. ويكون فوقه نوع، اس کے اوپر نوع ہوگی. وهو النوع السافل، اور یہ انسان جو ہے جس کو نوع حقیقی بھی کہتے ہیں اس کو نوع سافل بھی کہتے ہیں. ويقال له نوع الانواع ايضا، اور اس کو نوع انواع بھی کہتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اچھی طرح یہ انواع کی ترتیب کی تقسیم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی انشاءاللہ اگلی درس میں